ناظرین کرام، اسی کا ذکر خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے تو انسان جب عالم الغیب کو بروز قیامت دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ابصرنا وسمعنا، ہے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہے اللہ ہم نے سن لیا۔ گویا کہ انسان کہہ رہا ہے خلاق کائنات، ہم نے اپنے کان کے دروازے کو دنیا میں بند نہ کیا، ہم نے اپنی آنکھ کے گناہوں کے دروازے کو دنیا میں بند نہ کیا، لیکن اب ہماری آنکھ کا دروازہ بھی کھل گیا، اب ہمارے کان کا دروازہ بھی کھل گیا، مولا اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ خلاق کائنات ایک مرتبہ پھر دنیا میں ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم جد و جہد کریں، محنت کریں، مجاہدوں اور ریاضتوں سے گزریں اور اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں، آنکھ کے دروازے گناہ کے کو بند کریں اور کان کے گناہ کے دروازے کو بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ ہمارے دل کا دروازہ کھل جائے۔ اور اسی کا ذکر سورہ قاف کی آیت نمبر 22 میں خلاق کائنات نے کیا۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت کہا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا، تم ان تمام عالم غیب کے امور سے غافل تھے، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ ہے انسان، تو ان تمام امور سے غافل تھا اور ہم نے اس چادر کو فکشفنا عنک غطاءک، ان حجابات کو تیرے لیے آج اٹھا دیا، فبصرک اليوم حدید، آج تو تیری نگاہ بڑی تیزی سے دیکھ رہی ہے، آج تو تیری نگاہ بہت تیز ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، اسی کا ذکر خلاق کائنات نے بار بار قرآن کریم میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام علی نور من ربہ، جب انسان کا سینہ اللہ عز و جل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی جانب سے ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب وہ نور پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام تو انسان کے دل کے دروازے ایسے کھل جاتے ہیں، ایسے دل کے دروازے کھلتے ہیں کہ انسان پھر اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، انسان پھر اپنے کان سے نہیں سنتا، انسان پھر اپنی زبان سے نہیں بولتا۔ اور اسی کا ذکر خلاق کائنات نے اسی حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ ہے انسان، لوگوں جو تم ان اولیاء کو دیکھتے ہو مت سمجھنا کہ یہ اولیاء اب اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ جو ان کی اپنی آنکھ تھی اسے یہ دنیا میں بند کر کے آئے ہیں، اب اپنی آنکھ کے دروازے کو بند کر چکے ہیں، اپنے کان کے دروازے کو میرے لیے بند کر چکے ہیں، اپنی زبان کے دروازے کو میرے لیے بند کر چکے ہیں، اپنے ہاتھ کے دروازے کو میرے لیے بند کر چکے ہیں، اپنے پاؤں کے دروازوں کو میرے لیے بند کر چکے ہیں، اپنے افکار و تخیلات کے دروازوں کو میرے لیے بند کر چکے ہیں۔ اب جب یہ میرا بندہ میرے لیے اپنی آنکھ کے دروازے کو بند کر چکا، اپنے دل کے دروازے گناہوں کے دروازوں کو بند کر چکا، اب کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اب میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اب میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اب میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ تصرف کرتا ہے، اب میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اب وہ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، اب وہ جہاں دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، جس جہاں کا نظارہ کرنا چاہے نظارہ کر سکتا ہے، جہاں تک اپنی آواز پہنچانا چاہے آواز پہنچا سکتا ہے، جس جہاں کی بات سننا چاہے سن سکتا ہے، جہاں پہنچنا چاہے پہنچ سکتا ہے، جہاں دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، جہاں اپنے ہاتھ پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے۔ فرمایا اس کو اللہ عز و جل ایسے تصرفات دے دیتا ہے، ایسی قوت دے دیتا ہے، ایسی طاقت دے دیتا ہے، ایسے روحانی تصرفات کا نزول اس بندے پر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے تو ان پربتوں کی رفعتوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، باروں خاکی اندروں آتش کس دے حالوں خستوں، یہ ایک نعرہ کرن محمد ڈھینڈ پہاڑ شکستوں۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل اسے ایسی قوت عطا فرماتا ہے، ہم اسے بظاہر اپنی ظاہری نگاہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ عام بندہ ہے، یہ حال مست ہے، یہ فقیر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ بوریا نشین ہے۔ فرمایا اسے بوریا نشین نہ سمجھ لو، اس کے دل میں اللہ عز و جل نے عشق مصطفیٰ اور اللہ کی محبت کی جب یہ چنگاری اور اللہ کی محبت کی آگ جب پیدا ہوتی ہے تو اللہ اسے ایسی قوت دیتا ہے، ایسی طاقت دیتا ہے کہ اس کے تصرفات میں پھر کوئی حد نہیں رہتی۔ اللہ عز و جل اسے ایسا تحکم دیتا ہے اور ایسی کرامات سے نوازتا ہے۔